اللہ نے کفار کو بسا اوقات دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، وہ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے پاس حشم خدم ہوتے ہیں، بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، تو مسلمان کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں اور مسلمان قسم پرسی کے عالم میں ہیں۔ تو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے کافروں میں سے مختلف لوگوں کو جو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ آپ کو دنیا میں مست نظر آتے ہیں، سہولتوں میں عیاشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو آپ ان کی سہولتوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیے۔ مسلمان کو ان کی عیاشیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مسلمان کو قرآن کریم جیسی نعمت عطا کی۔ جیسے پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس سورہ فاتحہ اور قرآن کریم جیسی نعمت موجود ہے تو کافروں کے پاس دنیا جہان کی دولت بھی چلی جائے، وہ تمہاری اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر کوئی شخص صاحب قرآن ہے، وہ قرآن کریم کا حامل ہے، قرآن کریم کا علم رکھتا ہے، قرآن کریم اس کو اللہ نے حفظ کرنے کی توفیق دی ہے، یا قرآن کریم کا طالب علم ہے، یا کسی بھی درجے میں قرآن کریم کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، تو یہ اللہ کا انعام ہے اس کے اوپر۔ اب اگر وہ کسی دوسرے کی دولت کے اوپر رش کرے کہ اللہ نے اس کو اتنی دولت دی ہے اور میرے پاس دولت نہیں ہے، میں تو صرف قرآن کریم پڑھتا ہوں، تو یہ وہ قرآن کریم کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔ ایسے شخص کو کسی دوسرے کی دولت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے اس کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، بشرطے کہ اس کو اس نعمت کا ادراک ہو۔ تو معلوم ہوا کہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن کریم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لا تمدن عینیک، کہ آپ اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے، الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، ان چیزوں کی طرف جو ہم نے کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے۔ یعنی یہ کافر تو مزے اڑانے کے لیے اللہ نے ان کو دولت دے رکھی ہے، یہ آج ہے تو کل نہیں ہے، دنیا میں ہی ان سے یہ نعمتیں چھن سکتی ہیں، اور اگر نہ بھی چھنیں تو بالآخر مرنا ہی ہے، خالی ہاتھ ہو کر قبر میں پہنچیں گے۔ جبکہ قرآن کریم تو وہ نعمت ہے جو ہر وقت صاحب قرآن کے پاس ہوتی ہے، دنیا میں بھی ہوتی ہے اور قبر میں بھی ہوتی ہے۔ جب قبر میں صاحب قرآن کو اتارا جاتا ہے تو قبر کی وحشتوں میں قرآن کریم اس کا ساتھ دیتا ہے، ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اس کو انسیت دلانے کے لیے، اور جب فرشتے سوال جواب کے لیے آتے ہیں تو وہی قرآن کریم خوبصورت انسان کی شکل میں صاحب قرآن کو ان سوال جواب سے بچانے میں اور امتحان میں کامیاب کروانے میں مدد فراہم کرتا ہے، اور قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور صاحب قرآن کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ قرآن کریم کی نعمت ہے جو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہے، قبر میں بھی، عالم برزخ میں بھی آپ کے ساتھ ہے، اور میدان حشر میں بھی ساتھ ہوگی، یہاں تک کہ انسان جنت پہنچ جائے گا۔ تو یہ بڑی نعمت ہے یا یہ دنیا بڑی نعمت ہے جو صرف اسی دنیا میں ملتی ہے اور انسان خالی ہاتھ ہو کر اللہ کے پاس جاتا ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ جو نعمت آپ کے ساتھ ہر لمحہ ہوتی ہے، مشکل سے مشکل وقت میں آپ کے پاس ہوتی ہے، تو اس سے بڑھ کر انسان کا خیر خواہ اور اس سے بڑھ کر انسان کا دوست کوئی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے آپ لوگوں کو قرآن کریم سے نوازا ہے، اس لیے دشمن کے پاس موجود نعمتوں کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھیے، وہ تو عارضی ہیں،